اہتمام ہے اس میں بدن کی صفائی اور پانی وغیرہ کے احکام کا ہم ذکر کر رہے تھے، تو اس سلسلے میں کتاب الطہارت سے پانی کے احکام کو بیان کیا جا رہا تھا۔ تو گزشتہ پانی کی جملہ 3 قسمیں مکمل ہو گئی تھی، 5 کے من جملہ پانی کی 5 قسموں میں سے 3 کا ذکر الحمدللہ پورا ہو گیا تھا، اور چوتھی قسم کا ہم نام ذکر کر دیے تھے کہ پانی کی چوتھی قسم کا نام ہے مائع نجس، یعنی گندا ناپاک پانی، جو وضو اور غسل کے تو قابل نہیں ہے، حتیٰ کہ استعمال کے بھی قابل نہیں ہے، پینے کھانے کے بھی لائق نہیں ہوتا، یعنی ہمارے پینے اور پکوان کے استعمال کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پانی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ وضو اور غسل کے تو لائق نہیں ہوتا، لیکن وہ پاک ضرور ہوتا ہے، یعنی وہ پینے کے لائق ہوتا ہے۔ ہم اس سے وضو اور غسل تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کو پیا جا سکتا، پینے کے لائق ہے اس لیے کہ وہ طاہر ہے، اس سے کپڑے دھو لیے جا سکتے ہیں، کوئی فرش وغیرہ کو دھونا ہے دھو لیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ پاک ہے۔ لیکن اب یہ 2 قسم ہیں، چوتھی قسم پانی کی مائع نجس اس کا نام ہے، نجس کے معنی ہے ناپاک کے۔ تو ناپاک کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وضو اور غسل کے بھی لائق نہیں ہے، اسی طرح ہمارے کھانے پینے میں ملائے جانے کے لائق بھی نہیں ہے، بلکہ اس لائق ہے کہ اگر ہمارے کپڑے یا جسم پر وہ نجس پانی لگ جائے تو اس کپڑے کو اور اس جسم کے اس حصے کو اور زمین کے جس مقام پر وہ پانی گر جائے گا اس مقام کو بھی دھونا پڑے گا، وہاں پر آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ زمین کے جس حصے پر وہ پانی بہے گا اس مقام سے آپ تیمم بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ ناپاک پانی ہے۔ والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان راكدا قليلا والقليل ما دون 10 في 10 فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه أو جاريا وظهر فيه أثرها والأثر طعم أو لون أو ريح والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل۔ پانی کی چوتھی قسم مائع نجس ہے، ناپاک پانی ہے، اور وہ پانی ہے جس میں نجاست مل گئی ہو، جیسے یہ ڈرینیج کا جو پانی ہوتا ہے، یہ موری کی لائن کا جو پانی جس میں گندگی اور غلاظت مل جاتی ہے وہ پانی بالکل نجس ہے، یا کوئی بھی اور پانی جس کے اندر کوئی بھی ناپاکی، گندگی، غلاظت، خون، شراب، پیشاب وغیرہ مل گیا ہو وہ پانی بالکل ناپاک ہوتا ہے۔ اب یہ پانی ناپاک ہونے کے لیے 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ پانی ٹھہرا ہوا ہو اور قلیل ہو، پانی ٹھہرا ہوا ہو اور قلیل ہو اور اس میں نجاست مل گئی ہو۔ جو پانی ٹھہرا ہوا ہے ایک جگہ اور قلیل ہے اس میں نجاست مل جائے گی تو پانی پورا ناپاک ہو جائے گا۔ تو 2 شرط ہیں، پانی ٹھہرا ہوا ہونا اور قلیل بھی ہونا، تب وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ 2 میں سے کوئی ایک بات ہے، پانی ٹھہرا ہوا ہے لیکن قلیل نہیں ہے، بہت زیادہ پانی، تو پھر پانی ناپاک نہیں ہوگا نجاست تھوڑی سی مل جانے سے۔ یہ ہے کہ پانی ہے تو تھوڑا ہی، کوئی زیادہ مقدار میں پانی نہیں ہے، تھوڑا سا ہی پانی ہے، لیکن ایک نالی کے ذریعے سے بہتا ہوا جا رہا ہے، لیکن ٹھہرا ہوا نہیں ہے وہ پانی، ایک نالی کی شکل میں چھوٹی سی، جیسے کہ کھیتوں میں مڑیاں اور نالیاں وغیرہ بنی ہوتی ہیں، چھوٹی سی ہوتی ہیں، کوئی بڑا کینال نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی تنکا، کوئی گھاس پھوس یا کوئی کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا اگر اس میں ڈال دیا جائے تو پانی اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ پانی بہتا ہوا پانی ہے، مائع جاری اس کو کہتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ جب پانی ٹھہرا ہوا ہو، بہہ نہ رہا ہو، اور تھوڑا ہو، قلیل ہو، کثیر نہ ہو، یہ 2 شرطیں، پانی ٹھہرا ہوا ہو اور قلیل ہو تھوڑا، اس میں
نجاست تھوڑی سی بھی گر جائے گی، تھوڑا سا خون، قطرے دو قطرے خون بھی اگر گر گیا، پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر وہ پانی جس میں قطرے دو قطرے خون گرا، پانی ٹھہرا ہوا تھا لیکن زیادہ تھا، تو پھر اب وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ پانی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ خون اس کے کونے کے حصے کے پانی میں ہی اس کا اثر جب تک ہے اتنا حصہ ناپاک رہے گا، وہ آپ اتنا حصہ چھوڑ کر دوسرے حصے سے وضو کر سکتے ہیں۔ اگر پانی زیادہ مقدار میں ہے، تھوڑی مقدار میں ہے تو پھر کسی ایک کونے میں بھی اگر وہ گر گیا تو دوسرے کونے سے بھی آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں، کم مقدار میں ہونے کی صورت میں۔ یہ ہے کہ پانی ٹھہرا ہوا ہے، پانی بہہ رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے ایک ہلکی سی رفتار کے ساتھ، تو پانی جب اس کے اندر دو چار قطرے خون گرا تو ظاہر ہے کہ کچھ دیر تک پانی کے اندر خون کی رنگت کا اثر نظر آتا رہے گا آپ کو، اور جب خون کی رنگت کا اثر جب ختم ہو جائے گا، کیونکہ پانی جب اوپر سے آتا جا رہا ہے، پانی جب آتا جائے گا تو کچھ دیر کے بعد خون کا جو اثر رہے گا وہ چلے جائے گا، یعنی خون کے اثر والا پانی آگے بڑھ گیا، پھر آپ جہاں بیٹھے ہوئے وہاں پر اوپر سے جب پانی آ رہا ہے تو صاف پانی آ گیا، تو اس پانی سے پھر آپ وضو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پانی ٹھہرا ہوا نہیں بلکہ بہہ رہا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پانی تھوڑا جس کو کہتے ہیں مائع قلیل، وہ کتنا ہوتا؟ مائع قلیل کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا پانی کس کو کہتے ہیں؟ تو مائع قلیل کہتے ہیں 10 دردہ سے کم کو، 10 فی 10، یعنی 10 بائی 10 گز سے کم کا جو سمپ ہوگا یا حوض ہوگا یا پانی کی ٹانکی ہوگی یا کوئی پانی کا گڑھا ہوگا، قدرتی طور پر پانی کا گڑھا ہے، وہاں پانی آ کر ٹھہر جاتا، اور وہ گڑھا اگر 10 بائی 10 گز سے کم کا ہے تو پھر وہ پانی قلیل سمجھا جائے گا، 10 بائی 10 گز سے کم ہے وہ۔ اور اگر پورے پکا چار طرف سے بھی ہر طرف 10 گز ہونا، ایسے بھی لمبان میں بھی 10 گز اور چوڑان میں بھی 10 گز کا ہے، تو جملہ 40 ہاتھ کم سے کم، اور ہر طرف برابر 10 ہاتھ پورے ہونا، کسی ایک طرف بھی 10 سے کم نہیں ہونا۔ 10 سے زیادہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن 10 سے اگر کچھ کمی ہو جائے گی کسی ایک طرف بھی تو پھر پانی وہ مائع خلیل ہو گیا، تھوڑا پانی کے حساب میں ہو گیا۔ تو 10 دردہ جو پانی ہوگا وہ مائع کثیر ہے، زیادہ پانی، یعنی شریعت کی نظر میں وہ پانی اچھی مقدار میں 10 دردہ اس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ قدیم مساجد میں جو حوض وغیرہ ہوتے تھے وہ اسی خیال سے بنائے جاتے تھے، کافی وسیع حوض بنائے جاتے تھے، تاکہ کیونکہ وہ پانی حوض کا پانی ہوتا، کوئی ندی کے انداز کا پانی نہیں ہے کہ پانی آتا جا رہا ہے بہتا جا رہا ہے، اس لیے کہ پانی ٹھہرا ہوا ہے وہ۔ اب اس میں اتفاق سے کبھی کوئی کتا آ کر منہ ڈال دے یا کبھی کوئی چھوٹا بچہ اس میں کوئی پیشاب وغیرہ کر ڈالے کسی ایک آدھ کونے میں، تو چونکہ حوض 10 دردہ ہوا کرتا تھا، کوئی ایک آدھ کونے میں اگر کوئی گندگی گر بھی جاتی تو اس کی وجہ سے پورا حوض ناپاک نہیں ہوتا تھا۔ مصلیوں کے لیے وہ حوض بالکل پاک رہتا تھا کہ حوض کے جس حصے میں نجاست گندگی کا اثر دکھ رہا ہو اتنا حصہ چھوڑ دے کر دوسرے حصے سے وضو کرنے، پانی کو استعمال کرنے کی شریعت اجازت دی ہے آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پانی تھوڑا نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے، قلیل نہیں ہے بلکہ کثیر ہے۔ تو مائع کثیر کے اندر اگر نجاست گر بھی جاتی ہے ایک آدھ کونے میں تو دوسرے کونے کا پانی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مائع قلیل میں پانی جب ٹھہرا ہوا ہو، ادھر کے کونے میں بھی نجاست گر جائے، چونکہ مائع قلیل ہے 10 دردہ سے کم ہے، حالانکہ نجاست ادھر گری ہے، تو دوسرے کونے سے بھی آپ پانی کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ پانی ہلتا ہوا اس کا اثر دوسری حصے تک پہنچ جایا کرتا ہے، اس لیے شریعت نے اس سے منع کیا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ پانی ناپاک کب ہوتا ہے؟ جب پانی ٹھہرا ہوا ہو اور مائع قلیل ہو اور اس میں نجاست گر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ والقلیل ما دون 10 فی 10، اور قلیل کہتے ہیں اس پانی کو جو 10 فی 10 یعنی 10 دردہ، یعنی 10 بائی 10 گز سے کم جو ہوگا وہ قلیل ہے، لہذا اس میں نجاست گرے گی تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اگرچہ کہ نجاست کا اثر، رنگ، بو یا مزہ اس پانی میں آپ کو نظر نہ بھی آ رہا ہو، یعنی اب آپ یہ بولیں گے کہ ٹھیک ہے خون تو گرا تھا اس کونے میں
دہ دردہ سے کم کا حوض ہے اور اس میں چند قطرے خون گرا، گرنے کے بعد تھوڑی دیر وہاں پر خون کی رنگت تھوڑی دیر تک نظر آتی رہی، اس کے بعد پھر اب اس کا رنگ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اگرچہ کہ اس خون کا اثر، اس کا رنگ یا نجاست کی بو پانی میں اگرچہ کہ ظاہر نہ بھی ہو رہی ہے، تب بھی وہ پانی ناپاک ہے، کیونکہ وہ دہ دردہ سے کم ہے۔ ہاں البتہ اگر پانی دہ دردہ ہوتا، مائع کثیر ہوتا، اس میں نجاست کا اثر نہیں دکھ رہا ہے، تو وہ آپ اس کے لیے استعمال کے قابل ہیں۔ یا پھر پانی بہہ رہا ہو، پانی بہہ رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، بہتا ہوا جا رہا ہے، اور اس بہتے ہوئے پانی میں نجاست کا اثر اگر ہے تو جتنی دیر تک بھی نجاست کا اثر، نجاست کا رنگ، نجاست کی بو پانی سے آتی رہے گی، اتنی دیر تک وہ پانی ناپاک رہے گا، اگرچہ کہ وہ بہہ رہا ہے۔ حالانکہ پانی ناپاک وہ ہوتا ہے بتائے تھے جو ٹھہرا ہوا ہو، یہ تو بہہ رہا ہے لیکن بہہ رہا ہے مگر اس میں پانی کا نجاست کا اثر چونکہ ہم کو نظر آ رہا ہے کہ نجاست کی بو آ رہی ہے، نجاست کا رنگ اس کے اندر دکھ رہا ہے، تو لہذا اب وہ بہتا ہوا پانی کب پاک سمجھیں گے آپ؟ جب تک کہ اوپر سے آنے والا پانی بالکل صاف شفاف پانی نہ آ جائے جس میں نجاست کی نہ تو بو ہو، نہ رنگ ہو، نہ مزہ ہو۔ ایسا پانی جب اوپر سے جب آنا شروع ہو جائے گا تو پھر خود بخود وہ نالی بھی دھل کر صاف ہو جائے گی، آنے والا نیا پانی جو ہوگا وہ بھی صاف رہے گا۔ اور پانی کی جو جملہ 5 قسمیں بتائے تھے اس میں سے ایک آخری قسم ہے، 5ویں قسم، اس کا نام ہے مائع مشکوک۔ مائع مشکوک اس کا نام ہے۔ یہ 4 قسمیں ہونے کے بعد اب یہ آخری اور 5ویں قسم ہے مائع مشکوک، یعنی وہ پانی جس کے پاک یا ناپاک ہونے میں شک سمجھا گیا ہے، یعنی جیسے ابھی اس پانی کو بتایا گیا کہ یہ پانی ناپاک ہے، 4تھی قسم ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے، یہ پانی کو ناپاک بولے، یعنی اس بارے میں صاف صاف فیصلہ ہے کہ یہ پانی بالکل ناپاک۔ لیکن پانی کی ایک قسم ایسی ہے کہ اس کے بارے میں صاف طور پر اس کو ناپاک بھی نہیں بولا جا سکتا اور اس کو بالکل پاک بھی نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے اس کو 2 نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ شک کی نظر سے دیکھتے ہوئے اس کو ایک حیثیت سے پاک بھی سمجھ رہے ہیں اور ایک حیثیت سے اس کو ناپاک بھی سمجھ رہے ہیں، تو لہذا اس میں پاک اور ناپاک دونوں شک اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وہ کون سا پانی ہے آخر جس کو مشکوک قرار دیا جا رہا ہے، جس کے اندر پاکی کا بھی امکان ہے اور ناپاکی کا بھی اندیشہ ہے؟ ایسا کون سا پانی ہے؟ تو بتا رہے ہیں گدھے یا خچر کا جو جھوٹا پانی ہوتا ہے وہ مائع مشکوک کہلاتا ہے۔ جس پانی کو گدھا یا خچر پیا ہے وہ پانی مشکوک سمجھا جاتا ہے۔ تو مشکوک کا کیا مطلب؟ یعنی اس کو ایک نظر سے آپ ناپاک سمجھیں گے، تو جب آپ اس پانی کو گدھے یا خچر کا پیا ہوا جو پانی ہے ناپاک سمجھتے ہوئے، تو اب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو پانی ہے وہ ناپاک ہے، اب دوسرا پانی ہے وضو کرنے کے لیے، تو اب جو بھی ہے یہی ہے، خچر یا گدھے کا پیا ہوا پانی ہے، ایک بکیٹ پانی ہے، اس میں گدھا یا خچر منہ ڈال دیا، تو اب آپ کی نظر میں وہ ایک نظر سے اس کو اب آپ ناپاک سمجھیں گے۔ اب جب آپ ناپاک سمجھیں گے، اگر یہی اس پانی میں اگر بکرا منہ ڈالتا جس کے منہ پر کوئی گندگی لگی ہوئی نہ ہو، بکرے کے منہ پر کوئی گوبر غلاظت پیشاب وغیرہ نہ لگا ہوا، اور بکرا منہ ڈال کے پانی پی لیا، گھوڑا منہ ڈال کر پانی پی لیا ایک بکیٹ بھر پانی میں، تو پانی پاک ہے۔ گھوڑا یا بکرا یا گائے بیل پاک جانور، حلال جانور منہ ڈال کر پانی پیتے ہیں تو وہ پاک ہے، اگرچہ کہ مان لیجیے اس میں تھوڑا ان کی رال بھی ٹپک گئی ہوگی، اس گائے بیل کی رال، ان کا تھوڑا سا تھوک وغیرہ بھی اس میں مل گیا، تب بھی وہ پاک ہے کیونکہ ان کا گوشت پاک ہے۔ اب آپ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی پانی نہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں اس سے وضو، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے بجائے سمجھیے آپ گھوڑے کے بجائے گدھا منہ ڈال دیا، تو اب شریعت اس کو مائع مشکوک قرار دی ہے۔ مشکوک کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ناپاکی کا اندیشہ ہے، تو اب یہ پانی کو آپ ناپاک سمجھیے اور دوسرا پانی نہیں ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ پانی جو بھی ہے وہ یہی ناپاک پانی ہے، اس سے ہٹ کے کوئی دوسرا پانی نہیں ہے، تو کیا کریں گے آپ نماز پڑھنے کے لیے؟ تیمم کریں گے۔ تو اس کو آپ
ایک نظر سے ناپاک کی نظر سے دیکھے تو لہذا تیمم کرو۔ پھر شریعت اس کو دوسرا بھی امکان بتائی اس میں کہ اس کے اندر ایک پاکی کا بھی احتمال ہے، پاکی کا بھی امکان ہے، تو لہذا اس کے اندر دوسری نظر پاکی کے اعتبار سے بھی اس کو دیکھو آپ، اور یہ مانو کہ یہ پانی پاک ہے۔ اب اگر یہ پانی پاک ہے تو کیا کریں گے آپ اس سے؟ اگر یہ پانی پاک ہے خچر کا پیا ہوا، اگر یہ خچر کا پیا ہوا پانی پاک سمجھا جائے گا تو پھر آپ کو اس سے وضو کرنا پڑے گا، تو لہذا خچر یا گدھے کا پیا ہوا جو پانی ہوتا ہے اس سے وضو بھی کریں گے آپ، پھر تیمم بھی کر لیں گے، کیونکہ وہ مشکوک ہے، تو اس کو دو نظر سے دیکھتے ہوئے ناپاک سمجھتے ہوئے تیمم کر لیں گے، اور اس کو پاک مانتے ہوئے سے وضو بھی کریں گے۔ تو اس ایسا پانی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی نہیں ہے، یعنی جو بھی ہے وہ آپ کے پاس وہی پانی ہے۔ مثلا نہیں کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں ایک چھوٹا سا حوض تھا، آپ کے آنکھوں کے سامنے کوئی گدھا یا خچر اس میں منہ ڈال کر پانی پیا، اب آپ کو وضو کرنا ہے، کوئی دوسرا اور پانی نہیں ہے، تو اب وہاں کے لیے شریعت یہ حکم دے رہی ہے آپ کو کہ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ناپاک سمجھتے ہوئے، اور اس سے ہٹ کر کوئی پاک پانی نہیں ہے تو تیمم بھی کرو۔ پھر جب ہی آپ تیمم کے ساتھ اس پانی سے وضو بھی کر لینا، کہ اگر وہ ناپاک ہے تو یہ تیمم آپ کے کام آ جائے گا، اور اگر وہ پاک ہے تو وہ اس کا وضو آپ کی نماز کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں مائع مشکوک، اور یہ مائع مشکوک صرف دو جانوروں کی صورت میں ہے، ایک تو گدھے کی صورت میں، دوسرے خچر کی صورت میں۔ خچر بھی کون سا خچر؟ جس کی ماں گدھے کی ذات کی ہو اور اس کا باپ گھوڑے وغیرہ کی ذات کا ہو۔ اگر خچر، کیونکہ جانوروں میں ماں کا اعتبار ہوتا ہے، اگر اس کی ماں گائے، بیل یا گھوڑے کی قسم کی ہے تو پھر اب یہ خچر گائے اور بیل اور گھوڑے کے حکم میں ہو جائے گا، یعنی پاک جانور کے حکم میں ہو جائے گا۔ تو خچر کون سا خچر؟ جو جس کی ماں گدھی ہو اور اس کے مقابل میں باپ کے طور پر اس کا گھوڑے یا گائے، گھوڑے یا بیل وغیرہ کو استعمال کیا گیا ہو، تو ایسے خچر کا جھوٹا پانی مشکوک ہوگا۔ تو یہ الحمدللہ یہاں پر پانی کی جملہ 5 قسمیں پوری ہو گئی، پانی کی جملہ 5 قسمیں ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ پھر اب پانی کے طہارت کے دیگر جو احکام ہیں، یعنی یہ تو ابھی پانی اصل کتنے قسم کا ہوتا، پانی کی بنیادی 5 قسمیں ہوئیں۔ اب اس کے بعد پانی کو اب جب کوئی جانور پی لیتا ہے، بکرا پیتا ہے تو کیا حکم ہے، لومڑی اور بھیڑیا وغیرہ، شیر، چیتا وغیرہ پیتے ہیں تو کیا حکم ہے، گھوڑا وغیرہ پیتا ہے تو کیا حکم، بلی پیتی ہے تو کیا حکم، یہ اس کے احکام آئیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔